خوش تھے، کاشان کے آؤ بھگت میں لگے ہوئے تھے۔ میں بے حس بن کر اپنا تماشا دیکھتی رہی۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب مجھے کاشان کے ساتھ مقدس بندھن میں بن جانا تھا، اور دوسرے دن میری لندن کی فلائٹ طے تھی۔ پتہ نہیں کس جذبے، کس امید کے تحت میں نے تمہارے گھر فون کیا تو رباب نے بتایا کہ تم پورٹ پر ہو اور رات سے پہلے پہلے تمہارا شپ پورٹ چھوڑ دے گا۔ پھر معلوم نہیں میں وہاں تک کیسے پہنچی تھی۔ برتھ کی ریلنگ سے ٹک کر تم نے میری بات توجہ سے سنی، پھر تم نے مجھے تلقین کی کہ یہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ کاشان سے شادی کے بعد میں اس کا بہت خیال رکھوں، خدمت گزاری کروں اور کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں۔ تم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ایسے ہی کروں گی۔ شاید تمہارے دل کے کسی چور خانے میں یہ بات موجود تھی کہ کہیں میں اپنے دل کے کسی گوشے میں تمہیں چھپا کے تو نہیں لیے جا رہی، اور کاشان کے حصے کی کچھ خوشیاں بچا کے تو نہیں رکھ لوں گی۔ تم اس وقت بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان صرف دوستی کا رشتہ ہے اور بس۔ میرا کچھ کہنا بےسود تھا۔ بابر کی مٹھیاں بچھی ہوئی تھیں، اس کا پورا سراپا سماعت بنا ہوا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ساکت بیٹھا تھا۔ اس نے کسی مرحلے پر بھی اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تم مجھے ایک منی چینجر کے ہاں لے گئے اور اپنی جیب کی ساری کرنسی نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دی۔ پیسے اتنے کم تھے کہ اس میں صرف 1 پاؤنڈ کا ایک نوٹ ہی آ سکتا تھا۔ تم نے ہنستے ہوئے کہا کہ زینت، اب تم لندن جا رہی ہو تو اب تم کو روپوں کی نہیں، پاؤنڈ اور شلنگ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تم کو شادی کے تحفے کے طور پر ہی 1 پاؤنڈ کا نوٹ دے رہا ہوں۔ دینا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن بس کچھ نہیں دے سکا۔ یہ 1 پاؤنڈ کا نوٹ ہے، اسے خرچ کرتے ہوئے کیا اچھا لگے گا؟ اسے بس احتیاط سے رکھ لینا اور کبھی خرچ نہ کرنا، کبھی یہ تمہارے کام آئے گا۔ بس اب تم جاؤ۔ پھر تم نے مجھ سے رخ بدل لیا تھا، اس لیے کہ میں تمہاری آنکھوں میں آنے والے آنسو نہ دیکھ سکوں، لیکن تم مجھ سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ میں تو تمہارے اندر بیٹھی تھی۔ زینت حسین کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ وقت رخصت وہ چپ رہے عابد، آنکھ میں پھیلتا گیا کاجل۔ اس کی آواز کا کرب اور اذیت اب بابر کے دل سے ہو کر اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ زینت حسین تو جیسے اب وہاں نہیں تھی، اس کی آنکھیں کہیں دور خلاؤں میں جمی تھی۔ وہ تو خود سے ہم کلام تھی۔ شادی کے بعد میں لندن پہنچی، ایک اجنبی دیش، اجنبی لوگ، اجنبی زبان، لیکن ایک اطمینان تھا کہ میرا شوہر تو میرے ساتھ ہے، تو مجھے کیا غم تھا۔ کاشان ایئرپورٹ سے سیدھا مجھے ایک ایسی عمارت میں لے گیا جہاں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ڈڑبے نما فلیٹ بنے ہوئے تھے۔ میں لاکھ وہاں اجنبی صحیح، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی پوش علاقہ نہیں تھا۔ کاشان مجھے جس فلیٹ میں لے کر گیا وہ کسی کباڑ خانے سے کم نہیں تھا۔ مجھے وہاں اس کی وہ دولت و ثروت نظر نہیں آئی جس کی یہاں بہت دھوم تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں اکیلا رہتا ہے، اس لیے چھوٹی سی جگہ اس کے لیے کافی تھی۔ اب وہ کوئی اور اچھی سی جگہ دیکھ لے گا۔ پورے فلیٹ میں عجیب سی بو رچی ہوئی تھی۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شراب کی بو تھی۔ کاشان سارے دن گھر میں پڑا رہتا، شام ڈھلے ہوئے تیار ہو کر کہیں چلا جاتا، پھر رات گئے نشے میں دھت واپس آتا تھا۔ وہ کوئی کام وام نہیں کرتا تھا۔ مجھے یہ جان کر شوق لگا تھا کہ حکومت کی طرف سے ملنے والے بے روزگاری الاؤنس پر اس کا گزارا تھا۔ جب میں نے اسے اس بات پر ٹوکا تو وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میں اس کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہ کروں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس لیے لایا ہے کہ میں نے ایک دفعہ اسے ٹھکرا دیا تھا اور وہ مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا۔ میں نے اس کی منت گزاری کی، بہت خدمت کی، میں نے اسے سمجھانے، اچھا انسان بنانے کی بہت کوشش کی کہ اب میں اس کی بیوی ہوں، اس کی اپنی عزت، لیکن وہ برائیوں کی راہ پر بہت دور جا چکا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی گھٹیا سوچ کو تبدیل نہیں کر سکی۔ اس نے اپنے بارے میں غلط بیانی کی تھی کہ اس نے لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ اس نے میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ اس نے مجھے لندن لا کر ایک قفس میں بند کر دیا تھا جہاں وہ آئے روز اپنے تانوں تشنوں سے میرا دل چھلنی کرتا رہتا تھا، جہاں میں صرف زندہ والی کوئی بات میرے اندر نہیں رہی تھی۔ زینت کا گلا رن گیا تھا لیکن وہ اسی حالت میں بیٹھی تھی جیسے اسے مسمرائز کر دیا گیا ہو۔ بابر دل شکستہ بیٹھا اس کا حال سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ایک دن میں نے یوں ہی کاشان سے باہر چلنے اور شہر دکھانے کو کہا تو خلاف توقع وہ مان گیا۔ میں لندن آنے کے بعد پہلی اور آخری بار اس کے ساتھ گھر سے باہر گئی تھی۔ جاتے وقت میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ مختلف تفریحی مقامات پر لے گیا۔ یہ میرے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ دیس دیس کے لوگ ہنستے مسکراتے، عورتیں مرد ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کہے لگاتے ہوئے جیسے انہیں کوئی غم ہی نہ ہو۔ شام ڈھلے وہ مجھے ایک کلب میں لے گیا جہاں اس کے بہت سے جاننے والے موجود تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ پہلی نظر میں وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس نے سب سے میرا تعارف کرایا۔
میں نے خوش دلی سے خود پر جبر کر کے سب سے ہاتھ ملایا اور چپکے سے جا کر ایک الگ تھلگ میز پر بیٹھ گئی۔ وہاں تو سب کے سب پینے پلانے اور رقص و سرور میں مشغول تھے۔ تفریح کے نام پر جو کچھ وہاں ہو رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عورتوں نے ایسے لباس پہن رکھے تھے کہ مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں لوگ اسے تفریح کا کیوں کہتے ہیں، مجھے تو وہ انسانیت کا تذلیل خانہ لگ رہا تھا۔ زینت کی خود کلامی جاری تھی۔ کاشان بھی وہاں جا کر اپنی دوستوں اور ان کی شرمناک مصروفیات میں مگن ہو گیا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں سے اٹھ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میں تو وہاں کے راستوں سے بھی ناواقف تھی، نہ ہی میرے پاس پیسے تھے۔ گھر کا سودا سلوک بھی کاشان خود لے کر آتا تھا، مجھے خرچ کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتا تھا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، نہ شکوہ تھا۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی رہی، یہ میری برداشت کی حد ہو گئی تو میں اٹھ کر کاشان کے پاس گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا قہقہے لگا رہا تھا۔ میں نے اسے رات زیادہ ہو جانے کا احساس دلایا اور گھر چلنے کو کہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور مجھے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے خاصی پی رکھی تھی اور بہک رہا تھا۔ اس نے میری تھوڑی پکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور اپنے دوستوں سے پوچھنے لگا کہ وہاں موجود عورتوں میں سے کوئی میری جتنی حسین ہے؟ اس کے بدمست دوستوں نے اقرار کیا کہ وہاں میری طرح خوبصورت ایک بھی عورت موجود نہیں ہے۔ میں شرم کے مارے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ ایسے ماحول اور ایسے لوگوں سے میرا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس نے ویٹر کو ایک نئی بوتل لانے کا آرڈر دیا، پھر مشروب گلاس میں انڈیل کر میری طرف بڑھایا۔ میں عجیب مشکل میں تھی، میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اس نے گلاس اٹھا کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی اور کہنے لگا، اب میں لندن آ گئی ہوں، لہٰذا یہاں کے رسم و رواج کو سیکھوں اور وہ چلن اپنا لوں جو اس کا ہے۔ آخر وہ میرا شوہر ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، بہت التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جو میں انکار کرتی گئی اس کا اصرار بڑھتا گیا۔ ہم اردو میں بات کر رہے تھے، لیکن دیکھنے والے خوب سمجھ رہے تھے کہ کیا تکرار ہو رہی ہے۔ وہ سب قہقہے لگا رہے تھے۔ اپنی بے بسی پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کتنا کڑا وقت تھا، میرا اپنا ہی سب کے سامنے مجھے رسوا کر رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس وحشی کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑا لی اور وہاں سے بھاگ کر کلب کے ایک دور ویران اور اندھیرے گوشے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنے میں وہاں کہیں سے ایک انگریز لڑکی نکل آئی۔ میں نے اسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتایا کہ میں وہاں اجنبی ہوں اور اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو وہ ہمدرد لڑکی فوراً میری مدد کو آمادہ ہو گئی۔ وہ میری مشکل کو سمجھ گئی تھی، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر بیتی سے بے خبر ہی رکھا تھا۔ میں اپنے شوہر کو رسوا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی مجھے اپنی گاڑی میں لے کر نکلی۔ میں اس کی مدد سے بمشکل گھر پہنچ سکی۔ میں نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑی اور اپنی بے کسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے آخری پہر دروازے پر آہٹ ہوئی۔ کاشان آیا تھا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا۔ اس نے باروں سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور ایک دناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا۔ میں چکرا کر بستر پر جا پڑی۔ اس نے مجھے پھر اٹھا لیا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے جام نہ لے کر اس کے دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، وہ مجھے اس کی سزا ضرور دے گا۔ اس کے بعد تو یہ اس کا روز کا معمول ہو گیا۔ بات بات پر وہ مجھے دھنک کر رکھ دیتا۔ وہ راتوں کو اپنے دوستوں کو گھر لاتا، ان میں عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ رات بھر وہ لوگ پیتے پلاتے اور ہاؤ کرتے، میں برار والے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی اپنی بربادی کا ماتم کرتی رہتی تھی۔ بابر کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں اتنی شدت سے بھینچ رکھی تھیں کہ انگلیوں کے گٹے سفید پڑ گئے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں زینت سے کوئی رابطہ نہ رکھ کے اس نے بدترین غلطی کی تھی۔ حالانکہ وہ سمندر گھومتے ہوئے کئی بار لندن سے بھی گزرا تھا اور اسے اس علاقے کا نام بھی یاد تھا۔ چلتے وقت زینت نے بتایا تھا اور اس کے ذہن میں رہ گیا تھا۔ اس علاقے میں ایک ایشیائی کا گھر آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے زینت کی موجودہ زندگی میں رکھنا پڑنے کا اندیشہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوگی، وہ اس کی زندگی سے نکل گئی تھی۔ اب وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب زینت کی زبانیں اس پر گزرنے والی رودات اسے خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ تم نے اپنے گھر والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کیا تھا؟ بابر نے گمبھیرتا سے سوال پوچھا۔ ہاں کیا تھا، زینت نے فوراً جواب دیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جواب بڑا عجیب تھا۔ انہوں نے کہا کہ شادی شدہ زندگی میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں لندن کی زندگی کو سمجھنے اور وہاں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کروں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ میں ایک لندن والے شوہر کی بیوی ہوں۔ انہیں میری مشکلات کا کچھ اندازہ تو ہو گیا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے کوئی مسئلہ بنوں۔ ان کے اپنے بہت سے مسئلے تھے۔ میری چھوٹی بہنیوں کی شادیاں ہو رہی تھیں۔ اب میرے لیے وہاں کسی کے پاس وقت تھا نہ جگہ۔ بابر اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔
میرا خیال تھا کہ وہ شاید ٹھیک طرح میری بات نہیں سمجھ پائے ہیں۔ میرے فون وہاں نہیں سنے جاتے تھے۔ میں نے کئی خط لکھ کے اپنے اوپر ہونے والے ایک ظلم سے آگاہ کیا، لیکن مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ میرے گھر والے میری منوسیت کا سایہ میری بہنوں پر نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے۔ ایک طرح سے انہوں نے مجھے قربانی کا بکرا سمجھ کر دان کر دیا تھا، اور میں نے خود کو اس قربانی کا اہل ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کی نفی کر دی، اپنے وجود کو ہی مٹا ڈالا۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے خود کو سراپا اثار بنا لیا۔ میں نے اس کی ایسی جی جان سے خدمت کی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ رات کو لڑکھڑاتا ہوا آتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے جوتے اتارتی، اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھتی، ہر طرح سے اس کا خیال رکھتی، اس کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہتی۔ حالانکہ اس نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، لیکن میں ہمیشہ اس کے آنے کے بعد ہی کھاتی تھی۔ اس سب کے بدلے مجھے اس سے کچھ بھی درکار نہیں تھا، بس محبت بھرے دو بول جو شاید میرے نصیب میں نہیں تھے۔ میں اس بھرے پڑے شہر میں بالکل تنہا تھی۔ خدا کی ذات کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بابر کا سر جھک گیا تھا، زینت کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ پھر ایک روز میں نے کاشان کو بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک نیا وجود آنے والا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوگا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کاشان یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے مجھے ابارشن کرانے کا حکم دیا، جو میرے لیے بالکل ممکن نہیں تھا۔ Thanks for watching. Like, subscribe, comment.